الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. گزشتہ کئی جمعوں سے الحمدللہ ہماری یہ ایڈلٹ کلاس جو ہے چل رہی ہے اور ہم کافی حد تک اپنا تجوید کے لحاظ سے سفر جو ہے وہ طے کر چکے ہیں، جس میں ہمارے مخارج الحمدللہ مکمل ہو گئے. اور صفات میں سے انشاءاللہ آج ہم 2 صفات ضرور پڑھیں گے. ویسے تو کتنی صفات ہیں جن کا ذکر کیا گیا تھا؟ 17 صفات ہیں. کل کتنی ہیں جی؟ 17، جس میں سے 10 متضاد ہیں اور 7 غیر متضاد ہیں. متضاد کا معنی یہ عرض کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی صفت کی ضد ضرور ہوگی. مثال کے طور پہ اگر طا موٹا پڑا جا رہا ہے، طا کیا ہے؟ موٹا پڑا جا رہا ہے، تو اس کی ضد کوئی نہ کوئی ایسی ضرور موجود ہوگی جس میں باریکی پائی جائے گی. وہ کیا ضد ہے؟ تو اگر موٹا ہے تو تا کیا ہے؟ باریک پڑا جا رہا ہے. اسی طریقے سے وا جو ہے تو کے بعد آ رہا ہے، اگر وہ نرمی کے ساتھ پڑا جا رہا ہے تو اس کی ضد کیا آ رہی ہے؟ زا کے ساتھ پڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی کئی حروف موٹے پڑے جائیں گے. تو عرض یہ کیا تھا کہ متضاد کا عمومی اور عام فہم سہل انتہائی ایزیسٹ وے جو آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ایک وقت میں ایک چیز گرم ہوگی یا ٹھنڈی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ٹھنڈا اور گرم ہے. اسی طریقے سے ایک حرف کے اندر ایک وقت میں ایک صفت پائی جائے گی، یا وہ موٹا لفظ ہوگا یا وہ باریک ہوگا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ لفظ کیا موٹا بھی ہے اور باریک بھی ہے. متضاد کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ دوبارہ میں نے ریپیٹ کر دیا ہے کہ ایک وقت میں ایک صفت کا پایا جانا ضروری ہے، ایک وقت میں 2 صفات کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. یہ تو 10 صفات ہو گئی. باقی رہ گئی آپ کی 7 صفات. یہ 7 صفات غیر متضادہ کہلاتی ہیں، اور یہ 7 صفات غیر متضادہ کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے معنی میں پوری ہیں. یہ اپنے معنی میں پوری ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی صفت موجود نہیں ہے. یعنی اپنے معنی میں ہی شروع ہوتی ہیں اور اپنے معنی میں ہی یہ ختم ہو جاتی ہیں. پرسنلی طور پر جو میں نے فیل کیا ہے عام لوگوں کو پڑھتے وقت، آج اسی کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ایڈلٹ کلاس ہے، اور یہ جو ہماری ویڈیو بھی جن 2 صحباب تک پہنچتی ہے وہ بھی لوگ جو ہیں وہ نارمل لوگ ہوا کرتے ہیں. وہ کوئی ایسے کوئی اسپیشلسٹ یا کوئی ماسٹر لیول کے لوگ نہیں ہوتے کہ ان تک وہ ویڈیو پہنچتی ہے. ان کو بھی انہی انیشلی چیزوں کی، اور جو مطلب بگنرز ہوتے ہیں ان کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جس کو میں نے پرسنلی فیل کیا ہے، ان غلطیوں کو ہی دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہیں جی؟ 29. اگر چھوٹی یا اور بڑی یا کو آپ شامل کریں تو یہ 29 بنتے ہیں، اور بڑی یا کو اگر آپ سکپ کر دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 28 لیٹرز بنتے ہیں الفابیٹس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ دیز الفابیٹس آف عربی. ٹھیک ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال. اور اردو کے الفابیٹس بہت زیادہ لمبے ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حرف کو موٹا پڑھنے کی. اس کے پڑھنے کی؟ موٹا پڑھنے کی. اچھا، اب پڑھنے والا وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو سکتا ہے، جیسے وہ یا پنجابی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کیا ہیں اردو اسپیکنگ ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا اپنا اپنا ایکسنٹ ہے. پھر ان میں سے کئی لوگ جب چینج ہوتے ہیں انٹو انگلش، ٹھیک ہے، پھر ان کی انگلش کنورسیشن پر جو فوکس ہوتا ہے اس میں آ کر ان کا ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے. ہر زبان کا اپنا اپنا ایکسنٹ ہے. اس کو ایکسنٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ ایک کھچڑی پروگرام بن جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. جیسے ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب کی کال آئی تو عربی میں وہ بات کر رہا تھا، تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ عربی میں بات کرتے کرتے میں فوراً شفٹ انگلش میں کبھی ہو رہا ہوں. حتیٰ کہ انگلش میں سے جیسے نکلتا ہوں تو 1-2 زبان سے لفظ میرے اردو کے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہماری یہاں کی کمیونٹی مکس اپ ہے. انگلش میں بھی ہم پڑھا رہے ہیں، عربی بھی بولنی پڑ جاتی ہے، اور اپنی زبان کے اندر بھی ڈفرنٹ کائنڈ آف لینگویج. بلکہ بعض دفعہ دیر از ون لینگویج اور ڈفرنٹ کائنڈ آف دا پنجابی لائک پٹواری سرائکی، کیونکہ اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے، اس لیے یہ میں نے ٹاپک چھیڑا ہوا ہے. تو پٹواری بولنے والا شادی اس کا اپنا لہجہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، سیالکوٹ میں چلے جائیں تو کامرا لہجہ ہوگا.
پنجابی کنسیڈر ہو رہی ہے لیکن بولنے کا ایکسنٹ چینج ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو مکس اپ کریں گے تو وہ فوراً آپ کو پکڑ لے گا۔ کراچی والا اگر جو ہے وہ پنجابی میں بولے گا تو کراچی والا کہیں گا بھائی یہ تم کیا بول رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے۔ اس طرح پنجابی بولنے والا سیال کوٹ کا وہ فیصلہ آباد والی بولے گا ہاں بھائی کدا، وہ کہے گا بھائی کدا دے تو فیصلہ آباد والا تو تم تو سیال کوٹ رہنا والا، ٹھیک ہے۔ تو فرق آ گیا۔ یہی حال ہے عربی زبان کا، کیونکہ قرآن عربی میں ہے تو اس لیے ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو آپ مکس اپ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ معروف ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ معروف۔ اب آپ کہیں گے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے معروف کیا ہوتا ہے اور مجہول کیا ہوتا ہے۔ بڑی آسان سی مثال بتا دیں، اردو میں بتا دیں۔ معروف کی مثال عربی زبان میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں نانا، نانا، دادا، دادا، نانا، یہ معروف آواز ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا، دادا۔ اچھا، مجہول آواز کیا ہے؟ جیسے بڑے، چھوٹے، جیسے ہم پنجابی میں اگر کسی کا اوئے ذرا، اوئے کا یہ مجہول آواز ہے، اور جب آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی بات سننا، یہ معروف آواز ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو آسان نہیں بتا سکتا۔ تو بڑی، چھوٹی، یہ کیا ہے؟ بڑی کا لفظ یہ معروف میں آتا ہے، چھوٹی کا لفظ اس میں آتا ہے معروف میں آتا ہے، اور مجہول آواز کیا؟ بڑے، چھوٹے، اے کی جو آواز آ رہی ہے مجہول آواز۔ قرآن کے سارے الفاظ معروف ہیں، کوئی بھی ایک لفظ مجہول نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، معروف۔ مجہول کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پڑھ کر اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ان دونوں کے درمیان میں ڈفرنس نکالنا آسان ہو جائے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے سارے الفاظ معروف ہیں، قرآن کا کوئی لفظ مجہول نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان کا ایکسنٹ جو ہے اس پر غالب نہیں کرنا، کیونکہ صفات کی میں نے تعریف کی تھی کہ یہ فلٹریشن کا کام کرتی ہے۔ تو فلٹریشن کیا کرتی ہے؟ آپ جو چیز اس میں پھینک دیں، فلٹر کر کے بعد جب وہ پھینکے گی تو لے کر آئے گی تو کیا کرے گی؟ بالکل صاف شفاف ہوگی آواز۔ تو اگر آپ فلٹریشن لگا کر بھی اگر آپ اس کا رزلٹ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب there is something wrong، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے سارے الفاظ معروف ہیں، مجہول نہیں ہیں۔ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، اس کے ایکسنٹ کو، بلکہ سمپل ورڈ اگر استعمال کرو تو عربک فلیور کو آپ نے باقی رکھنا، وہ جو عربک فلیور ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ انگلش میں آپ شفٹ ہوتے ہیں تو عام آدمی جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ دیسی آدمی کانورسیٹ کر رہا ہے، اور جو یہاں کا بورن ہے وہ جیسے ہی بولے گا آپ کو سمجھ لگ جائے گا کہ بھائی یہ لکھا پڑھا آدمی ہے، سے بعد میں ہماری طرح نہیں سیکھا۔ عربی زبان کا بھی یہی حال ہے کہ عربی زبان جب آپ بولیں گے تو عربک کی ریکوائرمنٹ ہی اسی فلیور میں بولنے کی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عربوں کے پیچھے لگایا۔ برے کام میں لگنے کی پیچھے ضرورت نہیں ہے، اچھے کام میں، وہ کوئی قوم بھی ہو، ہر قوم میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے معاملے میں ہمیں عربوں کے پیچھے لگایا، اور کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حکم ہے اقرأ، یہ امر کا صیغہ ہے، قرآن پڑھو عربوں کی آوازوں میں اور ان کے لہجوں میں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں اگر ناز شریف پڑھتا ہوں تو کوئی کمال نہیں ہے، کیوں نہیں کمال ہے؟ اس لیے کہ میری زبان ہے، اور اس ایکسنٹ کو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہے۔ میرے سے اردو میں پڑھوا لیں، میرے سے پنجابی میں پڑھوا لیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے میں پشتو میں بھی شفٹ ہو جاؤں گا تو میں تھوڑا سا سوچوں گا کہ میرا ایکسنٹ خراب ہو، پشتو زبان ہی نہیں میری۔ تو عرب زبان تو اس سے بھی زیادہ کہیں ڈیفیکلٹ ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ دیکھیں، آپ نے مختلف آوازیں سنی ہیں عربوں کی، جب آپ حرم کے اماموں کو سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی آوازیں ڈفرنٹ کیوں ہوتی ہیں؟ اب عبد الرحمن سدیس صاحب آئیں گے تو کیسے پڑھیں گے تصدق صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
اب آپ ماہر معیقلی صاحب کے پاس آ جائیں گے جو دوسرے امام ہیں، وہ دوسری طرف چلیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میرا گلا ایک ہی ہے لیکن آوازیں منفرد نکل رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم سب کو شوق ہے کہ وہ اچھے طریقے سے خوبصورت قرآن پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے جو فنان لوگ ہوتے ہیں نا، آرٹسٹ لوگ ہیں اس فن کے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں جو ہیں یہ جبلی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہیں؟ بس بولیے کیا ہوتی ہیں؟ جبلی. جبلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ خود سے یہ آوازیں نہیں بناتے بلکہ خود بخود یہ آواز ان کی نیچرل ہوتی ہے. اب دیکھیں نا میرا ایکسنٹ اپنی جگہ ہے، میں کسی جگہ پہ فون کروں گا، آپ اسپیکر آن کریں گے، جو لوگ مجھ سے ملیں گے وہ فوراً کہیں گے اچھا یہ اس کی کال تھی. شاہ صاحب فون کریں گے تو میں اسپیکر آن کروں گا تو 20 آدمی پہچان جائیں گے وہ یہ تو شاہ صاحب کی کال تھی. تو میرا ایکسنٹ ایک اور میری آواز سے آپ کے کان جو ہے وہ یوز ٹو ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جتنے لوگ بھی پڑھنے والے ہیں ان کے گلے اپنے اپنے ہیں، ان کی آوازیں نیچرل ہیں. کیونکہ عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں آوازیں بنانی پڑتی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم اگر اپنے لیے پڑھو گے، اپنے طور سے پڑھو گے تو تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تو تم اپنے اپنے ایکسنٹ میں پڑھو گے تو قرآن کے معنی خراب ہو جائیں گے. اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے. یہ وعید سارے سن لیں، آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں جو میرے میں دیکھ بھی رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اللہ لعنت کرتا ہے. مستقل حدیث ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. اور دوسری جگہ فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم. یہ فلٹریشن سے پہلے باتیں کرنا بہت ضروری ہے. حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو، خوبصورت بناؤ. کیوں؟ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اس لیے کہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. تو حضور صلی والسلام نے جو قرآن پڑھا ہے وہ ایسے نہیں پڑھا. یا ہم جو قرآن آج پڑھ رہے ہیں لوگ اور ان کو محسوس آپ لوگ کرتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھا جا رہا ہے، تو ہم کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی بھی آدمی سیکھ کے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. اور اس انداز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانہ مبارک سے لے کے آج تک لے کر چلا آ رہا ہے. تو پھر یہی وہ زمانہ تھا نا جس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ امام حسین نے بھی ایسا کربلا میں قرآن پڑھا تھا. ایسا قرآن پڑھ کے لوگوں کا ایمان بچایا. آپ نے فرمایا تھا کہ جان دینی پڑ جائے جان دے دینا، جان دے دینا، لیکن جان دیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور ایمان کی حفاظت مزید کرنی ہو تو لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا دینا، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا دینا. پھر ایسا قاری قرآن بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوا جیسا حسین ہوا، کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ. تو یہ سینہ بسینہ سب چیزیں آج تک ہمارے پاس موجود ہیں. اور قرآن میں تو اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ٹھہر کے پڑھیں، جلدی نہ کریں. ابھی رمضان آ رہا ہے چند دنوں کے بعد، کئی لوگ ہوں گے وہ جلدی کریں گے اللہ کیا ہو رہا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کا تھوڑا سا حصہ لے لیں اور وہ قرآن پاک آپ اتنا تلاوت کریں. پھر ایک اور نیا لہجہ بھی آیا جو میں تھوڑا سا آپ کو انٹرسٹ بھی دلاؤں گا، کیونکہ ہم اس مقام کی طرف اب پہنچ رہے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم بہت اچھا پڑھنا چاہتے ہیں. ایک تو عربوں کا انداز ہے اور ایک ہمارے ہاں دنیا میں ایک اور بھی رواج ہے قرآن پاک پڑھنے کا. اس کو تصدق صاحب کہتے ہیں پانی پتی لہجہ. کون سا؟ پانی پتی لہجہ. اس میں قرآن بہت جلدی یاد ہوتا ہے، اس میں قرآن جلدی یاد ہوتا ہے. یہ مطلب کیا تو دوسرے طبقے نے اس کو اڈاپٹ زیادہ کیا ہے اور پانی پت کا یہ بیسیکلی انداز چلا ہے. اب یہ تو عربوں کا لہجہ ہے، ہمیں حضور نے عربوں کے لہجوں کے پیچھے لگایا ہے. جیسے ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آگے ذہن میں اب پانی پتی آ جائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. یہ پانی پتی لے سیکھنے سارے ہیں حضرت سیکھنے. آپ پریشان کیوں ہیں صدر صاحب؟ اس میں ڈیفرنس دیکھ رہا ہوں. اس میں اجمیت ہے, اس میں کیا ہے؟ اجمیت ہے, اس میں عربیت نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ جن لوگوں نے قرآن کو یاد کیا, اس کو محفوظ کیا, تو وہ ان کا ایک انداز ہے, پڑھا جاتا ہے. تو سوکھی صورت لے لیتے ہیں جناب, آسان لے لیتے ہیں جو آپ کو بھی آتی ہے. اب اس میں کیا ہے, یہ منزل پڑھنے کے لیے بڑا اچھا یہ ہے. جہاں پہ آپ نے بہت لمبا پڑھنا ہو اس میں آدمی تھکتا نہیں, ایک سانس میں کئی آیتیں ملتے چلی آتی ہیں. دیکھیں, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چند سیکنڈ میں ختم ہو. تو یہ الفاظ بھی کتنے صاف ہیں, ایک ہی سمجھ آ رہا ہے نا سب سے آپ کو. تو جن کو قرآن یاد ہوتا ہے ان کو فوراً سمجھ آ رہا ہوتا. تو یہ کئی انداز ہیں, لیکن میرے اور آپ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹھہر قرآن پڑھا اور دوسرے نمبر پر عربوں کے پیچھے لگایا. ہاں, آپ یاد کرنے کے لیے کوئی بھی انداز اختیار کر لیجیے جس سے قرآن محفوظ ہو سکے. تو اپنی آوازوں سے آپ نے زینت دینی ہے, قرآن کو خوبصورت بنانا ہے. جیسا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ان دو باتوں کی طرف آتے ہیں جس میں ہم سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں اپنے ایکسنٹ کی وجہ سے. حروف کو زیادہ موٹا کرتے ہیں. 28 حروف میں سے اگر 7 نکال دیں تو باقی کتنے رہ گئے جی؟ 21. اور اگر آپ 29 لیٹرز اگر کاؤنٹ کرتے تو پھر کتنے باقی رہ گئے؟ 22. ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 7 حروف کون سے ہیں؟ وہ ان کا ذکر بھی آئے گا لیکن اچھا, تو حروف قلقلہ جو ان کا ذکر بعد میں کریں گے. ایسے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں, آلویز ٹھیک ہے, اس کی آپ نے حضرت چلتے چلتے مشق کر لیں اور اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف 22 ہوں گے وہ ہمیشہ باریک پڑے جائیں گے. وہ ہمیشہ کیا پڑے جائیں گے؟ باریک پڑے جائیں گے. اس کے لیے ٹرم جو یوز ہوتی ہے عربی زبان کے اندر موٹا پڑھنے کو, اس کو کہتے ہیں تفخیم. کیا کہتے ہیں؟ تفخیم. یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو اتنا یاد کر لیں کہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باریک جو پڑھے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترقیق. کیا کہا جاتا ہے؟ ترقیق. باریک پڑھنا. جو لفظ موٹا ہوتا ہے اس کو مفخم کہا جاتا ہے. مفخم. اور جو باریک ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مرقق. یہ ہمارے زیادہ کھائی ہوئی ہے نا, اس لیے آج تک ہمیں یاد ہے. ٹھیک ہے. مفخم اور مرقق. ٹھیک, مرقق. ٹھیک ہے, باریک. میں اس لیے بتا دیتا ہوں, کئی سننے والے اہل ذوق بھی ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ٹرم یوز کی جائے جو اصلاً ہے, وگرنہ اگر آپ اتنا بھی یاد کر لیں کہ یہ لفظ موٹا ہے یا باریک ہے, یہ بھی کہا تو ٹوٹل کتنے موضوع؟ 7. نمبر 1 میرے ساتھ کہیے گا, خو موٹا. ہا کے بعد جو خا ہے اس کو خا نہیں کہنا, خا. خو منہ بھی سیدھا کھلے گا. خوا نہیں کہنا, خو. دوسرے نمبر پر صاد. اس کو سواد بھی نہیں کہنا, سواد کوئی لفظ نہیں ہوتا. صاد. یہ سین کے قریب ہے. سین اور صاد کی آواز میں فرق کرنے کے لیے ایک ہی بات ہے, سین کی آواز ہمیشہ باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز ہمیشہ موٹی ہوتی ہے. صاد. آلویز ٹھیک ہے. 2 کے. نمبر 3 واد. جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر آتا ہے یہ وہ واد. ٹھیک ہے. واد. ٹھیک ہے. آگے غین. اس کو غین نہیں پڑھنا,
غین 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 اس کا اگر مزید مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کے شروع میں الف حمزہ لے آئیں. دیکھیں آغ آگ نہیں کہنا آگ آغ 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 ٹھیک ہے. غین آگے چلیں تو تو طوطے والا تو تو نہیں کہنا تو سیکنڈ لاسٹ ہے قاف کاف قاف کاف جسے ہم قاف کینچی والا کہتے ہیں قاف کاف اس کو ہم نے کاف نہیں کہنا. قرآن پاک کی ایک صورت ہے جو شروع ہی کس سے ہوتی ہے قاف سے. قاف والقرآن المجید قاف کاف نہیں کہنا. کاف چھوٹا کاف ہو گیا کتاب والا. اس کو اس میں اتنے دونوں میں فرق کرنا ٹھیک ہوگا. آخری حرف کیا ہے جو طوا کے بعد وا آتا ہے. دیکھیں وا ایک ہے نا زواد واد وہ اور ہے جو سواد کے بعد آ رہا ہے. یہ طوا کے بعد جو وا آ رہا ہے وہ ہے تو کتنے ہو گئے خا صاد ٹھیک واد غین طا قاف وا 7 7 ہو گیا. ٹھیک ہو گئے. ہفتے میں دن بھی کتنے ہیں 7 روزانہ کے بھی ایک یاد کر لیں تو ہفتے میں تو 24 گھنٹے میں ایسا بھی کوئی بندہ تو نہیں ہے جو ایک یاد کرے کوئی لفظ بھی یاد نہ ہو. ایک تو کر سکتا ہے جی چھٹی نہیں کرنی حضرت. اس کو چھٹی بالکل نہیں ملے گی جیسے سبق یاد نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو سبق ہم نے سب نے یاد کرنا ہے. ایک لفظ بھی روزانہ اگر پڑھا جائے. اب ان حروف کو کہتے کیا؟ ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. اب آپ سے کوئی آدمی بھی یہ پوچھے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اسے بتائیے. حروف مستعلیہ میرے بھائی 7 ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ ایک ایک کر کے بھی یاد کرنا بڑا مشکل ہے. کون یاد کرے اس کو؟ خواہ بھی پڑھو پھر 7 کو کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ پھر کہیں گے اچھا میرا خیال ہے یہ ہے پھر میرا خیال ہے یہ ہے. اتنی دیر میں بندہ کہے گا یار تم تو میری ٹرین ہی کٹا دیتی ہے وہ ادھر یاد نہیں آیا. شاہ جی تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں کلیکشن آف لیٹرز. کیا کہتے ہیں؟ کلیکشن آف لیٹرز. انہی کو الفاظ کو آپ پکڑ کے ایک جگہ پہ کلیکٹ کر لیں تو اس کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں مجموعہ اور انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیکشن آف لیٹرز. کلیکشن آف لیٹرز کیا ہے؟ خص ضبط قیض. نہیں کوئی اور کا کام نہیں ہے. ایک کڑا کا کام ہے. کہیے خص دیکھیں خا اور صاد آ کے نا خص. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں وائٹ بورڈ کی ضرورت ہے. اگر ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. خص ضبط زرط ضاد اور غین اور طا اکٹھے آ گئے ضبط. ٹھیک ہے نا. خص ضبط خص زرط 3 پارٹ بنا لینا. خص 1 ضبط 2 قیض. قاف اور زوین جسے ہم کہتے ہیں وا قیض قیض نہیں قیض موٹے حروف پڑھے جا رہے ہیں. کیا کیے جا رہے ہیں؟ موٹے حروف پڑھے. اب ان کے علاوہ آپ کو بالکل یہ روا نہیں ہے حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے. آپ کو یہ بالکل روا نہیں ہے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان حروف کے پڑھنے کے بعد اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ قرآن پاک کے حروف ان کے علاوہ موٹے پڑھیں. باقی جو حروف موٹے پڑھے بھی جاتے ہیں ان کے لیے قاعدے ہیں. وہ مستقل قاعدے بھی ان کی طرف ہم جا بھی نہیں آئے. لیکن یہ قاعدہ آپ نے ہمیشہ ذہن رکھنا ہے. اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین ہم جاتے ہیں تو ہم تلاش کرتے ہیں حروف مستعلیہ کدھر ہے. الحمدللہ رب العالمین کوئی حروف مستعلیہ نہیں ہے. الرحمن الرحیم کوئی حروف مستعلیہ نہیں. مالک یوم الدین سارے حروف باریک ہیں حروف مستعلیہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تا یہاں پر باریک ہے. نستعین نہیں بولنا. کوئی حروف مستعلیہ نہیں ہے. اہدنا الصراط صاد بھی موٹا آ رہا صراط کے اندر اور طا بھی موٹا آ رہا ہے. کیوں حضرت؟ اہدنا الصراط 2 حروف مستعلیہ آ گئے. صاد بھی آ گیا اور طا بھی آ گیا.
ٹھیک ہے صراط الذین صراط انعمت علیہم أنعمت عليهم غیر غير المغضوب غیر المغضوب پھر آگے مستعلی ہے ولا ولا الضالين. تو یہ آپ کو ایک دفعہ میں نے پریکٹس کر کے دکھا دی ہے. آپ نے دیکھا نا کوئی نہ کوئی صورت تو آپ کو یاد ہے. سورہ فاتحہ ٹھیک کرنی ہے بڑی بات ہے کہ سورہ فاتحہ آپ کو زبانی یاد ہے. چاہے جائے کہ ہم گاڑی چلاتے وقت اور ہم ایسا کام کریں جب ہم فری ہیں, کوئی کال نہیں لے رہے, کوئی میٹنگ نہیں کر رہے, تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی سورہ فاتحہ ہی ٹھیک کریں. ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں, تو چلیں ذرا 5 منٹ لگا کے حروف مستعلیہ اپنا سورہ فاتحہ سے تلاش کر لیتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں سے اگر آپ نے حروف مستعلیہ بھی تلاش کر لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا حضرت؟ تو اب یہ آپ نے ان حروف مستعلیہ کو اپنے ذہن میں رکھنا. دوسری جو سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیں. یاد رکھیے جو ساکن ہوتا ہے, ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ ساکن ہوتا ہے, دیکھیں حمزہ لام زبر ال ساکن ہو گئے, حمزہ ہا زبر اح ساکن, کوئی بھی لفظ لے لیں ساکن ہوتا ہے. ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ always that letter is silent. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے don't read anything like a زبر زیر and پیش, ٹھیک, آپ ہمیشہ اس کو ساکن کریں گے. اگر اس لیٹر کو آپ نے شیک کر لیا, ہلا دیا, تو وہ کیا بن جائے گا جو فرما رہے تھے اشرف بھائی, وہ بن جائے گا قلقلہ. کیا بن جائے گا؟ قلقلے سے آپ نے بچانا ہے. یہ دو بڑی غلطیاں مجموعی لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں. یہاں تو لفظوں کو موٹا ہی موٹا پڑے جا رہے ہوتے ہیں, یا باریک ہی باریک پڑے جا رہے ہوتے ہیں. یا دوسری ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم لفظوں کو اتنا زیادہ ہلاتے ہیں کہ اس پر زبر زیر پیش بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کتنے ہیں؟ 5. حروف مستعلیہ کتنے تھے؟ 7. یہ تو یاد ہو گیا نا آپ کو, الحمدللہ. اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے. نمبر 1 قاف. قاف یہ کس میں بھی آتا ہے؟ مستعلیہ میں بھی آتا ہے. طا. با. یہ نہیں آتا. جیم. دال. اس میں سے 2 حرف ایسے ہیں جو قلقلے میں بھی آتے ہیں اور حروف مستعلیہ میں بھی آتے ہیں. لیکن وہاں حروف مستعلیہ میں یہ فرق ہے کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں, اور یہاں پر کیا فرق ہے؟ موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں اور ان کی آواز بھی ڈبل ہوتی ہے. قلقلے کا معنی کیا ہے؟ قلقلے کے معنی کئی سارے کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہم سمپل کہتے ہیں میک اے ڈبل ساؤنڈ, ٹھیک, ڈبل ساؤنڈ جس میں بھی بنے گی. اچھا, دوسرا اس کا معنی کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی لفظ کو شیک کرنا, یہ بھی اس کا معنی قلقلہ. فارسی میں بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے باز گشت. کیا کیا جا سکتا ہے؟ باز گشت. میں کہ ذرا کتابوں کی بات بھی کر رہے ہیں. باز گشت, جیسے باز گشت یہ میں بول رہا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ, آواز بھی چاہ رہی اللہ 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 اللہ, یہ ایکو جو ہوتی ہے, ایکو. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں باز گشت. اس کو کیا کہتے ہیں جاگم صاحب؟ ایکو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, باز گشت آواز. تو کسی بھی لیٹر میں باز گشت کی آواز آنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ مثال کر لیتے ہیں ذرا, آنے فوراً 2 صورتیں پڑھیں گے, اس میں ہم کیا تلاش کریں؟ اس کا بھی کلیکشن آف لیٹرز ہے. اس کے بھی, اس کا تو کیا تھا خص ضبط غز, اور اس کا کیا ہے قطب جد. کیا آئے گا؟ قطب جد. قطب جد. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی تبت سے شروع کرتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. یہ جو بعد کے بعد ایک آواز ایکسٹرا آ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ قلقلے. اگر اس کو ہم سنگل کریں گے, اگلی آیت ہم سنگل کر لیتے ہیں جو قلقلہ نہیں ہوگا. ما اغنى عنه ماله وما كسب. کسب آپ نے بات روک دی, جب کھلا چھوڑیں گے ما کسب, یہ ایکسٹرا آواز کیا ہے؟ قلقلے. پڑھتے رہیے میرے ساتھ ساتھ. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما كسب. سيصلى نارا ذات لهب.
سيصلى نارا ذات لهب لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته دال پھر آئے گا فی جیدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد من مسد دال دیکھیں آگے قلقلے میں سے با آگے قلقلے میں سے اب قاف کی طرف آتے ہیں قل اعوذ برب الفلق فلق قاف آ گیا من شر ما خلق خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ٹھیک ہو گئی دال کی پریکٹس ہو گئی با کی پریکٹس ہو گئی قاف کی ہو گئی ٹھیک ہے نا اور کیا ہے جیم کی پریکٹس بھی ہو سکتی ہے جیسے لفظ حج 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 اصل لفظ حج 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 ٹھیک ہے نا اسی حج 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 ٹھیک ہے نا تو اگر آپ حج جیم کے اوپر کوئی بھی لفظ اگر آپ کیا کریں گے روکیں گے تو اس پر کیا ہوگا آپ کا قلقلہ ہوگا اور کون سا لفظ رہ گیا وما جی اچھا تو کی کوئی مثال ڈھونڈنا ہے کیا ہے صراط 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 غلط صراط صراط مشق ہو گئی جیم کی ہو گئی دال کی ہو گئی قاف کی ہو گئی با کی ہو گئی تو 5 ہے تو ان کا کلیکشن آف لیٹرز کیا ہے قطب الجد قطب الجد ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے صورت ماشاءاللہ سٹارٹ کر ہی لی ہے تو اس میں قل واللہ اور شامل کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اسی میں حروف قلقلہ بھی ہم تلاش کر لیتے ہیں اب یہ آپ نے جب بھی کوئی صورت پڑھنی ہے آپ نے ہمیشہ اپنا مائنڈ اس بات پر فوکس رکھنا ہے کہ ہم نے 2 چیزیں تلاش کرنی ہے پڑھتے رہو ایک کیا ہے حروف مستعلیہ اور دوسرے نمبر پر حروف قلقلہ بس یہ ہمارا سبق ہے یہ ہم نے 2 چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور جب آپ اس جوگے ہو جائیں گے میں جوگا ہو جاؤں گا کہ ہم نے وہ چیزیں تلاش کرنی شروع کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں قل اللہ کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قاف حروف قلقلہ میں سے بھی آ گیا حروف مستعلیہ میں سے بھی آ گیا دال صرف قلقلہ میں سے ہے اللہ الصمد اللہ الصمد صمد کا صاد بھی اور دال بھی ایک حروف قلقلہ میں سے ہے اور ایک اس میں سے مستعلیہ میں سے ٹھیک ہے لم یلد لم یلد لما نہیں کہنا ہم جلدی میں میم کے اوپر کیا کر جاتے ہیں زبر بنا ساکن ہے لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. یہاں پر ایک اور غلط نظام کرتے ہیں ولم یکن له ولم یکن له ولم یکن له یکن له کاف باری یکن له نہیں یکن له لم یکن له. اللہ خود کیا ہے خوبصورت اللہ خود کیا ہے خوبصورت حدیث سنی ہے نا آپ نے اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خود بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ. تو اللہ خود کیا ہے خوبصورت ہم دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا سونا ہے اس کی کوئی ادا پسند آ جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ہے تو اللہ خود کیا ہے سب سے زیادہ حسین ہے جیسے کائنات بنائی ہے حسین ہے تو خود بنانے والا کیسا مصور ہے سبحان اللہ. تو اللہ خود کیا ہے خوبصورت قرآن اس کا کلام ہے وہ خود کیا ہے خوبصورت لانے والا جبریل ہے وہ خود کیا ہے خوبصورت جس پر آ رہا ہے وہ خود کیا ہے خوبصورت اب وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ جب پڑھا جائے تو پھر خوبصورتی سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہم جو اتنی ریکوائرمنٹ اپنی لے کر آ رہے ہیں اسی لیے کہ اس کا تعلق اور نسبت اور لڑی یہ جو چل رہی ہے سرکار سے
اور اوپر تک جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری خوبصورت ہے. اس میں ہم نے رنگ بھرنے ہیں، اس میں ہم نے کیا کرنے ہیں؟ رنگ کرنا ہے. بھرنے ہیں. تو رنگ کیسے بھرے جائیں گے؟ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم فالو کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں رنگ بھرتے ہوئے چلے جائیں گے. ہماری اذان کا معاملہ بھی چل رہا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے پریکٹس ضرور کی ہوگی. ہاں جی، ایک جملہ صرف بس، اللہ اکبر کوئی بھی کہہ دے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ کچھ کھل رہی ہے آپ کی. جی آپ نے تو میرے کمال کر دی. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس میں دیکھیں آواز کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے، جیسے آپ آواز لگاتے ہیں، ویسے مثال شاید غلط نہ ہو جائے، ایک سمپل ہے کہ جیسے آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے آپ اتنی ہی آواز کھولتے ہیں، اور اگر قریب والے کو اونچی آواز دیں تو وہ آپ کی پورا غصے سے دیکھے گا کہ یار جب میں کال کھولتا ہے تو میرے کان ضرور پاڑنے مارے. لیکن جتنا آدمی ڈسٹنس پہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی آپ زیادہ آواز کو بلند کرتے ہیں، ریز کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچ جائے. اسی طریقے سے آپ میں جتنی ہمت ہے آپ تھوڑا سا تو تھوڑا سا پسینہ آئے. یہ مطلب ایک کانسیپٹ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جتنا آپ زور سے کہتے ہیں اس کو اتنا زور سے کہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. زینب صاحب. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسے تھوڑا سا اور اونچا کہہ سکتے ہیں آپ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھیں اس میں اور تھوڑا سا اونچا کہیں. نہیں تھوڑا اللہ سا ایسے مطلب اللہ Yes, yeah. اکبر. اللہ اکبر. یہ. ماشاءاللہ. لیکن آواز نکل رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر یہ ابیلٹی موجود ہے. کہنے بار بار پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے آپ کے اندر یار یہ ابیلٹی موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو دیٹ. اور اگر آپ اسی پر سٹک رہیں گے تو آواز بالکل آپ کی فریز ہو جائے گی. ہم بچے بھی جو پڑھنے آتے ہیں ہم ان سے بھی یہی کہتے ہیں آپ اپنی آواز کو کریں. دیکھیں مثالیں تو بہت ساری آتی ہیں کیونکہ فن کی بات ہے، میں اس لیے اپنے سننے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی یہی عرض کروں گا کہ اس کو آپ نے نیگیٹو نہیں لینا. یہ میں آپ کو بیفور ڈیلیورنگ لیکچر کہہ رہا ہوں. بعض لوگ اس کو فوراً نیگیٹو لے جاتے ہیں، لیکن بات جہاں سمجھانے کی ہوں وہاں صرف سمجھانے. آپ نے ہارمونیم دیکھا؟ واٹس دا کانسیپٹ آف ہارمونیم؟ اور مطلب وہ کیا ورک کیا کرتا ہے آپ کی آواز میں؟ وہ آپ کی آواز کو کھولتا ہے. سرنگی باجا بے شک ممنوع ہے شریعت کے اندر، لیکن جو کانسیپٹ صرف آواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے صرف میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب آپ ایک اس کا بٹن دباتے ہیں نا تو آواز اس کی کس میں جاتی ہے؟ بیس میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت جو اچھے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ نعت سے پہلے بھی کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا الاپ لیتے ہیں. پھر ان کا جو گلے کا گرام ہوتا ہے، صدق صاحب آپ بھی ماشاءاللہ راشد بڑی سونی پڑھتے ہیں، تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے گرام سے پڑھتے ہیں. پہلے اپنا گرام تھوڑا سا چیک کرتے ہیں، جس کا تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے وہ حساب سے لیتے ہیں. پھر استاد جو ہے وہ دوسرے بٹن کے اوپر اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو پریکٹس، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ. جب آپ اونچی آواز لگاتے ہیں نا تو کیونکہ میں نے الحمدللہ آپ کی دعا سے یہ فن بھی سارا پڑھا ہوا ہے، استادوں سے پڑھا ہے، سیکھا ہے ہم لوگوں نے، پھر ہمیں جا کر سمجھ میں آئی کہ یہ چیز کیا ہے. ہاں اس کو پازیٹیولی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، نیگیٹیولی آپ اس کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے؟ پازیٹیولی جیسے ایک فن ہے، آپ کو آنا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بالکل کورے ہو کر ایک کونے میں جا کر لگ کے بیٹھ گئے. تو جب آپ اونچی آواز لگاتے ہیں تو آپ کو استاد بتاتا ہے یہ 8واں کالا لگایا آپ نے، اس میں کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے 9واں اسکیل لگایا. بیسیکلی وہ آپ کی اسکیل کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کا اسکیل کہاں پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے اللہ نے ایک گلے کی فریکوینسی بنائی ہے. آپ میں سے میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ اونچی آواز سے نہ پڑھے. کوئی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں خوبصورت آواز سے نہ پڑھوں. ہر بندہ چاہتا ہے میں بلند بھی پڑھوں اور خوبصورت بھی پڑھوں. تو آپ گلے کا اسکیل آپ نے نکالنا ہے 1 2 3. ٹھیک ہے؟ گلے کا اسکیل پہلا یہ ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ گلے کا پہلا سکیل ہے. اب دوسرے سکیل پہ جب آپ جاتے ہیں الرحمن علم القرآن، یہ آپ کا سکیل دوسرا آپ شروع ہو گئے. جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے آپ تیسرے سکیل کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں ایک بلندی آواز آتی ہے، وہ انسان کا تیسرا سکیل ہے اور گلے کی آخری حد ہے. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ مشکل تو نہیں باتیں کر رہا آپ سے. تو یہ ہم نے سکیل پہچاننا ہے آپ کا کس طریقے سے. اب وہی آواز جب آپ کی بلند ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز وہ تیسرے سکیل پہ نکلتی ہے. اب اس میں آپ جتنی جان مارتے چلے جائیں گے آپ کی آواز نکلتی چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سکیل بھی آپ نے پہچاننا ہے. اور جب آپ نے پڑھنا ہے لفظوں کا موٹا ہونا، قلقلہ ہونا، اور ساتھ میں اپنے سکیل بھی پہچاننا ہے. اور سکیل میں آپ نے اپنی آواز کو ریز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ریز کریں گے آواز، اس کو کھولیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے پڑھنے میں کوالٹی اور آتی چلی جائے گی، لفظ مزید صاف ہوتے چلے جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی چیز پہ کارونگ کرتے ہیں، اس کو صاف بنانے کے لیے تراشتے ہیں. اس کو جتنا زیادہ تراشتے چلے جائیں گے اور خوبصورت بنتا چلا جائے گا. اس کی مشق آپ جتنی خوبصورت کرتے چلے جائیں گے اور مزید خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. صدق صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دوسرا سکیل ہے میرے نزدیک. تیسرا سکیل لگانے کی کوشش کریں. صرف ہم اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہتے ہیں، ایک کوشش ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم لوگ کلاس میں ہیں، مطلب ہم سب ایک جیسے ہی ہیں. جو دوست اور بھی سنیں گے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا کوئی ایسی بات نہیں. جی اللہ ابھی آواز جانے اللہ، وہ آواز جانے، یہ آواز آنی چاہیے. اب آپ کا دوسرا سکیل ہے، آپ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے تیسرا ہی ہو، لیکن میں فرق نکال رہا ہوں. اس فرق کو نکالنے سے یہ ہوگا کہ ہم ذرا اپنے ٹارگٹ کے بہت کلوز ہو جائیں گے. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ اچھا ہے. ماشاءاللہ، Good. ماشاءاللہ. لیکن اس سے آپ اوپر جا سکتے ہیں. Yes. بس یہ بات آپ جا سکتے ہیں. جو اب تک کر رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے، ایکسیلنٹ. اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کیجیے، شاہ صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہمارے، کہ جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے انکریج بھی کیا. میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی، ہم چل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اسکیل کا کوئی بندہ آپ کو بتا دے نا، وہ آپ کا دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے. اسکیل کوئی نہیں کسی کو بتاتا کہ آپ نے اسکیل کیا، آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ کا میرے حساب سے دوسرا اسکیل ہے، لیکن اگر آپ اس سے آگے ایک سٹیپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ایک اذان ہم نے بتائی تھی، حرم کی اذان تھی. اس کو ہم حجازی کہتے ہیں کیونکہ یہ حجاز مقدس سے ریلیٹڈ ہے. اور ایک مستقل جو مقام ہے وہ ہے ہی حجاز کا. ایک مستقل جو مقام ہے اس کا نام ہی کیا ہے؟ حجاز ہے. دیکھیں جو ہم نے وہ کیا تھا، وہ ہم نے کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حجاز مقدس فوراً ذہن اس طرف چلا جاتا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں جو مکمل ایک مقام حجاز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اس حجازی لہجے کا اپنا لطف ہے. ترکی لوگ، ترکش لوگ سب سے زیادہ اس انداز میں رہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو 1 منٹ میں بیک گراؤنڈ سنا دوں گا. جی جی.
کیا یاد کریں گے. ایسے مجھے بھی کسی نے یہ دیا تھا، یہ فیض آگے تک جانا چاہیے. ایک بادشاہ، ہر ایک مقام کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نوعیت ہے. جیسے یہ حجازی ہے، مقام سیکھا ہے، مقام رست ہے، مقام بیاتی ہے، مقام صبا ہے، مقام کرد ہے، مقام حسینی ہے. بڑے مقامات ہیں، یہ تو سمندر ہے. بولنا آسان ہے، پڑھنا سب سے زیادہ مشکل ہے. جیسے آپ کو چلیں آج دو تین ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا تھوڑے سا چسکا لگا دیتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. جیسے ہم نے مقام حجاز میں پڑھا تو وہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقام حجاز ہے. مقام سیکھا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقام سیکھا ہے. مقام سبق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو مقام حزن بھی کہا جاتا ہے. مقام حجاز کیا ہے؟ آپ ہر لہجے میں آواز تبدیل دیکھ رہے ہیں. اس کا پھر کیا ہے؟ پہلا جواب، پہلا قرار ہے، پھر جواب ہے، پھر در جواب ہے، پھر تختی ہے، پھر عجم ہے. ایک ایک مقام کی کئی قسمیں ہیں، اور پھر اس ایک مقام سے دوسرے مقام میں شفٹ ہونے کے لیے آپ کو بڑا لمبا سفر چاہیے. اس پہ بھی ایک نشست کریں گے. یہ تو ایک تھوڑا سا چسکا لگایا. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر. کیا عرض کر رہا تھا میں آپ سے؟ ہاں، مقام حجاز. ایک بادشاہ پہلے اونٹوں پہ سفر ہوا کرتے تھے، تو پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ جیسے آج بھی آپ اپنے جی پی ایس میں ڈالتے ہیں کہ یہاں سے لے کر پیٹر برو تک 1 گھنٹہ 5 منٹ لگیں گے. آج نمبر سفر کر گیا نا، اور آپ کو بتا دے گا کہ 5 منٹ ڈیلے ٹریفک چل رہی ہے کیونکہ کوئی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو گیا. 10 منٹس آپ کو لگ سکتا ہے. پہلے بھی یہی ہوا کرتا تھا، لوگ وہاں سے چلیں کہتے تھے اب 4 دن میں آپ فلاں جگہ پہنچ جائیں گے. اب 4 دن کا جو سفر تھا وہ ہو گیا 2 دن میں. سواریاں تیز ہو گئی، اونٹ اور گھوڑے تیز ہو گئے قافلے میں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے کہ ایک نارمل سواری چلنے والی ہے، دن رات چل رہی ہے، یا اس میں ریسٹ بھی چل رہا ہے، کہیں ٹرانزٹ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، اتنا جلدی کیسے پاسبل ہے کہ ہم ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن میں 2 دن پہلے پہنچ گئے. تو ایک شخص نے یہ کہا کہ ایک شخص ہمارے قافلے میں ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو سواریاں اپنی رفتار سے زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. بادشاہ نے کہا اس کو بلا کے لے کے آؤ. اس آدمی کو طلب کیا ہے، اسے کہا کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں، مسلمان ہوں، قرآن سناؤ مجھے بھی. جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں قرآن پاک وہ پڑھ رہا تھا تو لوگ بے ہوشی سے نیچے گر رہے تھے. یہ وہی مقام تھا جس کا نام مقام حجاز ہے. اس میں درد ہے. کبھی آپ مقام حجاز میں صبح کی اذان سنیں نا، جب بالکل سائلنٹ ہوتا ہے، بالکل سائلنٹ ہوتا ہے، اور کبھی اس درد سے کبھی آپ نے مقام حجاز کو پڑھنے والے کو سنے نا، تو آپ کے دل پر وہ کیفیت ہوگی کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں اسکریمنگ کر کے نیچے گر جاؤں کسی طریقے سے، یا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں. اس میں اتنی چاشنی ہے. اور پھر اس حجازی کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاز مقدس کے ساتھ بھی ہے. اس وجہ سے 2 برکتیں اس کو حاصل ہو گئی کہ اس میں ایک تو آواز کی خوبصورتی اور چناؤ اور ایک اسپرچولیٹی جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری وجہ سے اسپرچولیٹی کے اندر زیادہ اضافہ جو ہو جاتا ہے وہ سرکار کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.